شعر نمبر 3 کی جانب بڑھتے ہیں۔ حیات چند روزہ بھی حیات جاویداں نکلی، جو کام آئی جہاں کے وہ متاع عارضی کب تھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مفہوم پہلے میں آپ کو الفاظ کے معنی بتا دیتا ہوں کہ چند روزہ عارضی مختصر، حیات جاویدہ ہمیشہ کی زندگی، متاع عارضی عارضی سامان۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری چند روزہ زندگی بھی دائمی زندگی بن گئی، یعنی ہمیشہ کے لیے۔ ظاہر ہے کہ جو زندگی لوگوں کے کام آ جائے وہ عارضی نہیں ہو سکتی۔ یہ شعر جو ہے یہ مجاز پر نہیں حقیقت پر ہے۔ اب حقیقت کیا ہے دنیا کی؟ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے، یہ دنیا جو ہے یہ عارضی ہے، یہاں کسی کو ٹھہراؤ نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک مختصر سا عرصہ ہے جو ہمیں اس دنیا میں گزارنا ہے، اور اس کے بعد موت کا فرشتہ آن پہنچے گا اور ہمیں وہ ساتھ لے کر چلا جائے گا۔ انسان جو ہے وہ بے بس ہے، مجبور ہے، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ دنیا فانی ہے۔ اب اس شعر میں بھی شاعر نے زندگی کے فلسفے کو خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ بلا شبہ کائنات کی ہر چیز فانی ہے، اب فنا کی طرف گامزن ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جو یہ زندگی ملی ہے، اس زندگی کے مختصر عرصہ کو سمجھنا ہمارا اصل مقصد ہے۔ مانتے ہیں زندگی عارضی ہے، کائنات بہت بڑی ہے، اور اس کائنات کے اندر انسان کی حیثیت ایک پانی کے بلبلے جیسی بھی نہیں، شاید اس سے بھی کم ہے، جس پر شاعر بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں۔ پانی پر نقش ہو جیسے، ایسے ہی ناپائیدار ہیں ہم، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ہے کیا حقیقت؟ کیا ہے حقیقت؟ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کائنات کا حقیقی محور ہے۔ انسان کو اس دنیا میں بہت عظمت ملی ہے، اسے فرشتوں پر بھی فوقیت ملی ہے۔ اب ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم اس زندگی میں، اس دنیا میں آتے ہیں، اور یہاں آنے کے بعد اپنی زندگی کا اصل مقصد بلا دیتے ہیں۔ ہماری زندگی جو ہے وہ افراتفری اور خود غرضی کی طرف بڑھ جاتی ہے، حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے کام آئیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں آ کر زندگی کے حصول کو پا لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، یعنی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں، ان کی مدد کریں، پھر ہم زندگی کے اصل مقصد کو سمجھ پائے ہیں اور اس کو ہم نے حاصل کیا ہے۔ اور جو انسان اس مقصد کو پا کر دوسروں کے لیے جینا شروع کر دیتا ہے وہی کامیاب ہے، اور وہی لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ جو لوگ بس آتے ہیں، دنیاوی زندگی گزارتے ہیں، وہ دنیا میں کبھی زندہ نہیں رہتے، یعنی ان کے جانے کے بعد دنیا میں ان کا نام نہیں ہوتا۔ اور اس کے مد مقابل اگر دیکھا جائے، جو انسان دنیا میں آ کر اس مقصد کو سمجھتے ہیں، انسانیت کے لیے زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کا آسرا یا سہارا بنتے ہیں، زندگی کے حقیقی معنوں کو سمجھ کر ان کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، حقیقت میں وہی کامیاب لوگ ہیں۔ اب ہمیں چاہیے تو یہی کہ ہمارے پاس ایک مختصر ترین زندگی ہے، ہم کائنات کے نظام کو سمجھیں، کیونکہ ہم ہی اس کائنات میں بنیادی طور پر اہمیت کے حامل ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے انسانیت کی فلاح ہو، کامرانی کا سبب بنے، اور ہم کامیاب ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جس پر شاعر نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے۔ ٹھیک ہے، تو یہی ایک حقیقت ہے کہ ہمیں دوسروں کے کام آنا ہے۔ ایک اور جگہ پر شاعر کہتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو ہمیں ہماری زندگی کی حقیقت کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، پھر ہی ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ علاوہ ازیں ہم دنیا پر آ کر صرف اپنا وقت گزار رہے ہیں،
وقت ضائع کر رہے ہیں اور بے معنی اور بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ آگے شاعر نے چوتھا شعر لکھا ہے جی، یہ دنیا کوئی پلٹا لینے ہی والی ہے اب شاید، حیات بے سکوں کے سر میں یہ شوریدگی کب تھی۔ پلٹا لینا، بدل جانا، شوریدگی، جنون، پریشانی۔ یہاں پر انہیں شاعر کو ایک امید کی کرن نظر آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شاید اب دنیا کا نظام جو ہے بدل جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ زندگی پہلے سے کہیں زیادہ شوریدہ سر ہو گئی ہے، یعنی پریشانی بڑھ گئی ہے۔ زندگی کا یہ جنون ہر چیز کی کایا پلٹ دے گا۔ اب دنیا کی حقیقت کو سمجھا جائے تو دنیا تغیرات کا نام ہے، یعنی ہر چیز ہر لمحے اپنے وجود کو بدل رہی ہے، ہر چیز آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کائنات میں ہر لمحہ کوئی نہ کوئی تبدیلی وقوع پذیر ہو رہی ہے، اور یہ تبدیلیاں جو ہیں یہی آنے والے وقتوں کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں کہ وقت اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ تو شاعر نے بھی اس شعر میں اسی بات کی پیشین گوئی کی ہے کہ آنے والے جو حالات ہیں اس میں بہت زیادہ تبدیلی رونما ہونے والی ہے، جس سے دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا کہ چونکہ اس وقت دنیا میں پریشانی بڑھ گئی ہے، بے سکونی بڑھ گئی ہے، زندگی گزارنا مشکل سے مشکل تر ہو چکا ہے، لہٰذا اب حالات پلٹیں گے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اندھیرے کے بعد روشنی ہے، زوال کے بعد عروج ہے، عروج کے بعد زوال ہے، یعنی سب چیزیں اپنی اپنی حیت بدل رہی ہیں، ساری چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، تو یہ حالات بھی بدلنے کو ہیں، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے۔ یعنی اس دنیا کو دیکھیں تو اس میں تبدیلی جو ہے اور ترقی جو ہے، جذبہ اور لگن اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کو دنیا میں بہتری چاہیے، بھلائی چاہیے، ترقی چاہیے، تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک سچا جذبہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اور جب انسان کسی بھی انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ جوش پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ دوسرے لفظوں میں جو شاعر سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہی کہ انسان کو بجائے اس کے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسان کو حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور جیسی ہی پریشانی ہو، جو جیسے بھی معاملات ہوں، اسے جوش اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اسے انقلاب کی طرف بڑھنا چاہیے، اسے خطرات مول لے کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، پھر ہی انسان جو ہے وہ ترقی کی طرف، کامیابی کی طرف بڑھ پائے گا۔ اگر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں کامیاب ہونا ہے، اور کامیابی ہی ہمارا اصل مقصد ہے۔ ہم دنیا میں بنا مقصد کے نہیں آئے، ہمارا ایک خاص مقصد ہے دنیا میں آنے کا، اور وہ یہی ہے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم ترقی کریں، ہم دنیا میں بھلائی اور بہتری کے لیے کام کریں۔ تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم جذبے سے، جنون سے، جوش سے، ہمت سے اور حوصلے سے کام لیں گے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ آسماں تو ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اس کائنات میں چونکہ انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، تو بالخصوص جو مسلمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے۔ اب مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھے، اپنے وجود کو، اپنے آپ کو پہچانے اور دنیا میں آگے بڑھے۔ علاوہ ازیں اس کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں، اور وہ ایسا کرے گا تو ہی کامیاب ہوگا۔ ایک اور جگہ شاعر کہتے ہیں کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ یعنی یہاں دنیا میں آ کر آپ سکون کا تقاضا نہیں کر سکتے، یہاں تو آپ کو آگے بڑھتے رہنا ہے، پھر ہی آپ کامیاب ہوں گے۔ پانچواں شعر یہ شاعر نے اپنے ہی بارے میں لکھا ہے، میرے نغموں نے اے دنیائے غم چمکا دیا تجھ کو، تیرے ظلمت کدے میں زندگی کی روشنی کب تھی۔ دنیائے غم، غم کی دنیا، ظلمت کدہ، مصیبتوں اور تکلیفوں کا گھر۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اے دنیائے عشق،
میرے شعروں نے تیری قدر و قیمت بڑھا دی ہے، تیری فضائیں زندگی کی روشنی سے مرحوم تھیں مگر میں نے ان میں تازگی پیدا کر دی۔ دوسرے لفظوں میں کہہ دوں تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ مصیبتوں کی اماجگاہ ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، لیکن شاعر کہہ رہے ہیں کہ ان حالات میں، ان پریشانیوں میں جو میری شاعری ہے وہ اس دنیا کو ایک نئی زندگی دے رہی ہے اور وہ لوگوں کو سکون پہنچا رہی ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میری شاعری ہے، میں نے اپنی شاعری کے ذریعے غم میں نڈھال لوگوں کو حوصلہ دیا ہے، تسلی دی ہے۔ لوگ پریشان حال ہو کر جب میری شاعری کی طرف آتے ہیں تو انہیں کچھ دیر کے لیے وہ غم، وہ پریشانیاں بھول جاتی ہیں اور وہ سکون کا سانس لیتے ہیں۔ گونج اٹھے گلشن ہستی تیرے نغموں سے فراق، وہ غزل شعر جس سے سب کہیں ساز حیات۔ غم بھی جزو زندگی ہے لیکن زندگی اشک اور آہ نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ زندگی میں غم ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں یہیں تک محدود رہنا ہے۔ یہ زندگی کا حصہ ضرور ہیں لیکن ہماری زندگی نہیں ہے۔ ہمیں ان پریشانیوں اور دکھوں سے آگے بھی نکلنا ہے، اور وہ اسی صورت میں ہے کہ جب ہم کسی خوشی کی جستجو کریں گے تو پھر ہی ہمیں خوشی حاصل ہوگی۔